الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بہت ہی خوبصورت اور پیارا سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ قرآن کریم کے متعلق ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز بہت مفید ثابت ہوگا تمام ناظرین کے لیے، اور اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ العزیز قرآن کریم اور اس سے منتخب شدہ چند آیات سے مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب میں جہاں پچھلی قوموں کے قصے ہیں وہیں مستقبل میں پیش آنے والی اٹل حقیقتوں کا بھی بیان ہے۔ یہ وہ مبارک کتاب ہے کہ جس کا پڑھنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ مبارک کتاب اپنے اندر اخلاقیات کا درس جہاں سموئے ہوئے ہے، وہیں یہ مبارک کتاب ہمیں آفاق کی بہت سی حقیقتوں سے بھی روشناس کرواتی ہے۔ یہ کتاب پڑھتے پڑھتے لوگ ولایت کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جس نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھاما وہ ہدایت پا گیا، اور جو اس کتاب سے روگردانی کر گیا وہ ہدایت سے محروم ہو گیا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے خود قرآن اپنی عظمت کی گواہی کے لیے کافی ہے اور اسے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو پچھلے کم و بیش 1400 سال سے مسلسل نہ ماننے والوں کو چیلنج کر رہی ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو، اور دنیا جانتی ہے کہ آج تک کوئی بھی قرآن کریم کی مثل ایک آیت بھی نہیں بنا سکا۔ میٹھے اسلام بھائیوں، یہ کتاب برہان ہے اور نور ہے اور شفا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ترجمہ کنز العرفان، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ اللہ رب العزت سبحانہ و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس تک باطل کی رسائی نہیں، باطل آئے گا لیکن سر پٹکتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو حق اور صرف حق ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ترجمہ کنز العرفان، باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا اور تعریف کے لائق ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اولین و آخرین کے علوم رکھ دیے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر شے کو اس کتاب میں اپنی شان کے لائق بیان فرما دیا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
तिबियान लिकुल्लि शै, तर्जुमा कंजुल इरफान, और हमने तुम पर कुरान उतारा जो हर चीज का रोशन बयान है। एक और मकाम पर कुरान खुद कहता है मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, तर्जुमा कंजुल इरफान, यानी हमने इस किताब में किसी शय की कोई कमी नहीं छोड़ी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कुरान मजीद हर नाफे इल्म पर मुश्तमिल है, यानी इसमें गुज़श्ता वाक़यात की खबरें और आइंदा होने वाले वाक़यात का इल्म मौजूद है। हर हलाल व हराम का हुक्म इसमें मज़कूर है और इसमें उन तमाम चीज़ों का इल्म है जिनकी लोगों को अपनी दुनियावी, दीनी, मुआशी और उखरवी मामलात में ज़रूरत होती है। ये वो किताब है कि जिसकी फजीलतें ना ख़त्म होने वाली हैं। जो इस पर अमल करता है वो निजात पा जाता है और अल्लाह का महबूब बन जाता है, और जिसने इस मुबारक किताब और इसके अहकाम से रूगर्दानी की वो मरदूद हो जाता है और हमेशा हमेशा के खसारे और नुकसान में गिर जाता है। इसी हवाले से एक बड़ी ही खूबसूरत हदीस मुबारका जो चश्मकुशा होगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको सुनने के बाद हमारे दिलों में कुरान करीम के अहकामात पर अमल करने का जज्बा परवान चढ़ेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुरान को एक शख्स की सूरत अता की जाएगी, फिर इसे एक ऐसे शख्स के पास लाया जाएगा जो कुरान का आलिम होने के बावजूद इसके हुक्म की मुखालफत करता रहा। कुरान उसकी मुखालफत करते हुए कहेगा, ऐ मेरे रब अज़्ज़ा वजल, इसने मेरा इल्म हासिल किया लेकिन ये बहुत बुरा आलिम था, इसने मेरी हुदूद की खिलाफ वर्जी की, मेरे फराइज को ज़ाय किया, मेरी नाफरमानी में लगा रहा और मेरी इताअत को छोड़ दिया। कुरान इस पर दलाइल के साथ इल्जामात लगाता रहेगा, यहाँ तक कि कहा जाएगा इसके बारे में तेरा मामला तेरे सुपुर्द है। कुरान उसका हाथ पकड़कर ले जाएगा, यहाँ तक कि उसे जहन्नुम में एक चिटान पर औंधे मुंह गिरा देगा। फिर कुरान को एक ऐसे नेक शख्स के पास लाया जाएगा जो कुरान का आलिम था और इसके हुक्म की बजा आवरी करता रहा। कुरान उसके बारे में कहेगा, ऐ मेरे रब अज़्ज़ा वजल, इसने मेरा इल्म हासिल किया और ये बेहतरीन आलिम था, इसने मेरी हुदूद की हिफाजत की, मेरे फराइज पर अमल किया, मेरी नाफरमानी से बचता रहा और मेरी इताअत करता रहा। कुरान दलाइल के साथ उसकी हिमायत करता रहेगा, यहाँ तक कि कहा जाएगा इसके बारे में तेरा मामला तेरे सुपुर्द है। कुरान उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाएगा और उसे मोटे रेशम का हुल्ला पहनाएगा, उसके सर पर बादशाही का ताज सजाएगा और उसे जन्नती शराब के जाम पिलाएगा। सुभान अल्लाह। मीठे इस्लाम भाइयों, गोया कि कुरान करीम पर अमल करने वाला अबदी सादतों को पा जाएगा और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहू के महबूब और मुंतखब शुदा बंदों में शामिल हो जाएगा। और जो कुरान पर अमल नहीं करता और कुरान के अहकामात से रूगर्दानी करता है वो नुकसान और खसारे में रह जाएगा। ये वो किताब है कि जिसका पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं। सुभान अल्लाह। एक बहुत ही मुबारक और खूबसूरत हदीस जो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। एक और हदीस मुबारका हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ो क्योंकि वो कयामत के दिन अपने असहाब के लिए शफी होकर आएगा। ये कुरान दिलों के लिए शिफा है और रूहानी अमराज को ख़त्म करने वाला है। कुरान की मुसलसल तिलावत करने वाला और इसके मानी और अहकाम में तदब्बुर करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से अपने कल्ब में ऐसी सफाई पाता है और उसका दिल इतना साफ और पाकीज़ा हो जाता है
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک مبارک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتی ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے حوالے سے ایک اور فضیلت سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن والا قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، اسے خلعت عطا فرما۔ تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، اور زیادہ کر، تو اسے بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا۔ پھر عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا، پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ قرآن ہے کہ جو انسان کو صحیح مومن بنا دیتا ہے، اور قرآن پر غور و فکر کرنے والا اسلامی احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھ جاتا ہے، اور جو قرآن کو سمجھ جاتا ہے وہ پورے دین کو سمجھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کی صرف تلاوت ہی کرتے رہنا، یہ بھی دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ اس مبارک سلسلے میں انشاءاللہ العزیز رئیس دارالفتہ اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ کے علم سے اور مفتی صاحب کے عرفان سے مستفید ہوں گے۔ مفتی صاحب کے تعارف کے لیے خود ان کی تفسیر صراط الجنان ہی کافی ہے، جو حالیہ دنوں میں مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے۔ میٹھے اسلام بھائیوں، آئیے بڑھتے ہیں سلسلے کی طرف، اور مفتی صاحب سے آج کے اس سلسلے کا پہلا سوال پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحب، قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کنز العرفان، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، یہاں جمع کا صیغہ بیان فرمایا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین کی آسانی کے لیے اگر میں کہوں کہ یہ کہا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں؟ تو پہلا سوال یہ کہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا، اور دوسری بات یہ کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم تو اپنی دنیا داری کے معاملات میں بعض اوقات دوسروں سے بھی مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، تو کیا ہمارا دوسروں سے اس طرح مدد مانگنا قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے، یا قرآن کی روشنی میں یہ درست اور جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں آپ نے بیان کی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ اگر ایک بندہ تنہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، یا وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ تو یہ کہے گا کہ اے اللہ، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ تو تنہا ایک آدمی پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے تو میں کا لفظ ہوتا ہے، نہ کہ ہم کا لفظ۔ تو یہ واحد کا صیغہ نہیں بلکہ جمع کا صیغہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد میں عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ ہے قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک کی آیت کے اندر ہمیں یہ تو اختیار ہے نہیں کہ ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق یا حالات کے مطابق تبدیل کر دیں، کہ اگر ہم بہت سارے اکٹھے مل کے دعا مانگ رہے ہیں تو ایاک نعبد کہہ لیا کریں، اور اگر تنہا نماز پڑھ رہے تو ایاک عابد کہہ لیا کریں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ چونکہ قرآن پاک کی آیت اور قرآن پاک کے کسی بھی لفظ کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس لیے ہم یہ جمع کا لفظ ہی اپنی دعا کے اندر، اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اب اس کے اوپر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا معاملہ ہو گیا،
لیکن جب ہم نے ہی دعا مانگنی تھی تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اعتبار سے جو ہے یہ ایاک اعبدو کا لفظ یہاں پر بیان فرما دیتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جیسے ہم تنہا پڑھتے ہیں اسی طرح ہم جماعت سے پڑھتے ہیں. تو اب اگر ایاک اعبدو ہو، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو پھر جماعت کے اندر کیا پڑھیں گے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کی ترغیب کے اعتبار سے جمع کا صیغہ بیان فرمایا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر یہ ترغیب ہے کہ جب ہم عبادت کریں یا جب ہم عبادت کی بات کریں تو اگر وہ باجماعت عبادت ہوتی ہے تو پھر ہم باجماعت ہی ادا کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم تنہا بھی نماز پڑھیں یا تنہا ہم نوافل پڑھیں یا تنہا ہم دعا مانگیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اس کی جگہ ہمیں یہاں پر ایک طرح کا یہ ذہن دیا گیا کہ ہم یہ کہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کے پیچھے ایک نقطہ یہ ہے کہ بندہ اس لفظ کے بولنے کے ذریعے عاجزی اختیار کرتا ہے. وہ کیسے ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آدمی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، جب میں ہے تو اب عبادت وہ صرف میری ہے. میں تیری عبادت کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اب وہ عبادت ہے میری. میری عبادت اس اعتبار سے کہ وہ میری ہے، وہ ہے ہی کچھ نہیں. میری عبادت کرنا بذات خود میرے نقص کی وجہ سے، میری جو ہے وہ میرے جو ہے ایک معمولی سا اور حقیر سا آدمی ہونے کے اعتبار سے وہ عبادت کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. لہذا جب میں کہوں تو پھر میں اپنے ساتھ وہ عبادت کی بات ہی نہ کروں، اور اگر میں عبادت کی بات کروں تو پھر میں اپنا ذکر نہ کروں. تو ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور اس ہم کے اندر ہم اپنے ساتھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے گروہ کو بھی شمار کرتے ہیں، ہم اس میں اولیاء کرام کو بھی شمار کرتے ہیں. اگرچہ خدا کی بندگی کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی جو عبادت ہے وہ ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے. وہ ایسی ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ میں پتھر ہے اور ان کے ہاتھ میں ہیرا، ہمارے ہاتھ میں مٹی ہے، اولیاء کے ہاتھ میں سونا. ہم اپنا وہ پتھر کا ایک ٹکڑا جو بے وقعت ہے، جو بے قدر ہے، وہ ہم بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جو ہیرو جواہرات اور سونے جیسی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. تو اب ہم ان کے ساتھ ہو کے اپنے آپ کو عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ہاتھ میں تو پتھر ہی ہے اور ہمارے ہاتھ میں تو یہ بے قدر چیز ہی ہے، لیکن ہم ہیں اس گروہ کے پیچھے کہ جو ہیرے جواہرات اور سونا لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. لہٰذا ہم اپنے آپ کو ان کے قدموں کے اندر رکھ کے ان کے ساتھ شمار کرتے ہیں. تو جیسے تو ان کی عبادتیں قبول کرتا ہے ایسے ہی ہماری بھی عبادت قبول کرتا ہے. تو لہٰذا یہ اس کانٹیکٹ کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم کے اندر میری کوئی اوقات نہیں ہے. ہم ایز اے ہول تیرے پیارے تیرے محبوب بندوں کے ساتھ شامل ہو کر جو ہے وہ تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہونے کی جرت کرتے ہیں. ایسے یہ کہ ہماری حیثیت صفر کی ہے اور یہ اعداد ہیں باقاعدہ. ان اعداد کے ساتھ صفر لگتا ہے، ایک کے ساتھ، دو کے ساتھ، تین کے ساتھ، چار کے ساتھ صفر لگے گا تو اس کی کوئی قدر ہوگی، اور اگر اس کے بغیر ہوگا تو اس صفر کی کوئی قدر نہیں ہوگی. تو یہ گویا ایک قسم کا اس ذہن کی طرف بھی ایک ہمیں اشارہ دیا گیا اور اس چیز کی طرف بھی ہمیں سمجھایا گیا. تو یوں ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے مجمع کے اندر دعا مانگنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے، کہ ہماری دعا ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ رد ہو جائے، لیکن جب ہم دوسرے مسلمانوں کے قرب میں ہیں، ان میں کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یا وہ نیک نہیں بھی ہے لیکن اس وقت اس کی دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، تو لہذا اس کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. تو اسی لیے مجمع مسلمین یعنی مسلمانوں کے اجتماع کے اندر دعا قبول ہونے کی بشارت دی گئی ہے. تو یہ ہے ایک نقطہ اس چیز کے اندر کہ جمع کا صیغہ یہاں پر بیان فرمایا گیا، واحد کا صیغہ نہیں بیان ہوا. اچھا، دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ایاک نستعین کہا گیا کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اب سوال یہ بنا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لہذا اب کسی بھی قسم کی کوئی دوسری عبادت نہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لہذا اب کسی بھی طرح کی کسی بھی قسم کی کسی کی دوسری اس سے مدد نہیں مانگی جائے گی. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دنیا کے معاملات میں دن رات صبح و شام دوسروں سے مدد مانگتے ہیں.
اور یہ جو آیت ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، جی اس میں تو کوئی قید نہیں ہے جی کہ ہم ظاہری چیزوں کے اندر تو دوسروں سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں، البتہ جی باطنی چیزوں میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جی اس میں تو بغیر کسی قید کے ہیں۔ جی تو لہذا یہ جو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، بھائی مجھے پانی پلانا، یا غریب آدمی کسی پیسے والے سے جی اپنے کھانے جی پینے کے حوالے سے مدد مانگتا ہے تو وہ بھی اس سے نکل جانا چاہیے، جی ایسا نہیں۔ اچھا، اسی طرح پھر ہم روحانی اعتبار سے بھی مدد جی مانگتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے تو جناب حاکم کے پاس ہم جاتے ہیں انصاف کے لیے، اور جناب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوا کے لیے، تو یہ ان سے مدد ہم حاصل کرتے ہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ سے مدد حاصل کرتی ہے، ماں باپ بڑھاپے کے اندر اپنے اولاد سے مدد حاصل کرتے ہیں، یہ ایک ظاہری امداد ہے جسے ظاہری اسباب کے اعتبار سے مدد کرنا کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک باطنی امداد بھی ہے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو پکارتے ہیں، تو اب آیت تو کہہ رہی ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگی جائے، جی ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ ہم یہ دونوں طرح کی امداد طلب کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آیت اس معنی میں نہیں ہے جو ظاہری اعتبار سے اسے سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ورنہ نہ تو ظاہری اسباب والی مدد کی گنجائش نکلتی ہے، نہ جی باطنی اسباب والی مدد کی جی گنجائش جی نکلتی ہے۔ لہذا جیسے ظاہری اسباب والی مدد کو ہر بندے نے تسلیم کر لیا جی کہ بھی وہ تو اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہے، جی تو جیسے وہ انکلوڈ نہیں ہے اسی طرح اولیاء کرام والی مدد بھی اس میں انکلوڈ نہیں ہے، ٹھیک، وہ بھی منع نہیں ہے۔ وہ بھی منع نہیں ہے۔ جی جیسے اس کی اجازت ہے ظاہری جی اسباب کے اعتبار سے، جی مجھے ضرورت ہے میں آپ سے مدد مانگ جی لوں، آپ کو ضرورت ہے مجھ سے جی مدد مانگ لے، جیسے یہ جائز ہے اور یہ کرنا اس جی آیت کے خلاف جانا نہیں ہے، جی اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، فرشتے ہیں، نبی جی ہیں، ولی ہیں، جی ان سے مدد لینا جو ہے یہ بھی اس آیت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اب یہ کیسے نہیں ہوگا؟ وہ یوں نہیں ہوگا کہ دونوں طرح کی مدد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی کہ اس کی اجازت ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ قرآن پاک کی ایک مشہور آیت مبارکہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جی نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدد مانگی جائے گی اور جی مدد کی بھی جائے گی، جی یہ تو ہے ظاہری اسباب کے اعتبار سے، لیکن آیت میں تو لفظ نہیں ہے ظاہری اسباب کے اعتبار سے، لیکن چونکہ ایک عمومی معنی یہ لیا جاتا ہے لہذا ہم نے بھی اسی کے اوپر اسے منحصر کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ معنی اس کا لے لیں۔ اب ہے باطنی اسباب کے اعتبار سے کہ ظاہری اسباب نہیں ہے، ما تحت الاسباب نہیں ہے، ما فوق الاسباب ہے، اسباب نظر نہیں آ رہے لیکن مدد مانگتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں سے بیٹھے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یا غوث پاک مدد کیجیے، یا رسول اللہ مدد کیجیے گا، جی ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ اسباب سے ماورا، ٹھیک اسباب سے ہٹ کر یہ مدد مانگی جا رہی ہے۔ کیا یہ مدد مانگنا یا ایسی مدد کرنا ممکن ہے؟ اس کا جو ثبوت ہے وہ بھی قرآن پاک کے اندر، جیسے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى قرآن پاک کے اندر ہے، ایسے ہی یہ دوسری جو اسباب سے ہٹ کر مدد ہے یہ بھی قرآن پاک کے اندر مذکور ہے۔ اس کے لیے جیسے بہت ساری آیات ہیں، اگر تمام آیات کا استیعاب کرنے کی میں کوشش کروں تو شاید جو کئی دن ہی اس کے اوپر لگ جائیں، لیکن میں 2-3 آیتیں عرض کرتا ہوں۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں میں جس نے بھی غزوہ بدر کا واقعہ سنا ہے اسے پتا ہے کہ غزوہ بدر میں کیا ہوا۔ غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، فرشتے اترے اور مدد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اسے بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اے مسلمانوں اللہ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم بے سر و سامان تھے۔ ٹھیک، یہاں فرمایا گیا اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، جبکہ قرآن ہی کی آیتیں آگے پیچھے سے موجود ہیں جن میں واضح طور پہ فرمایا گیا کہ فرشتے اترے تھے، فرشتے اترے اور انہوں نے غیر مرئی، نظر نہ آنے والی انویزیبل مدد انہوں نے کی، سبحان اللہ، اور یہ ظاہری اسباب والی مدد نہیں تھی کہ کوئی لشکر آیا اور سامنے آ کے لڑا، یہ اللہ تعالیٰ کی امداد آسمانوں سے اتری جی اور اس نے آ کر مسلمانوں کی مدد کی۔ سبحان اب اللہ، یہاں پر 2 چیزیں اس آیت کے اندر، نمبر 1 تو یہ ہے کہ فرشتوں نے مدد کی، ٹھیک تو اس سے پتہ چلا فرشتے اللہ تو نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جی بل عباد مکرمون، جی وہ عزت والے بندے ہیں، سبحان اللہ، قدر والے بندے ہیں، مقرب بندے ہیں وہ، جی تو اللہ کے بندوں نے مدد کی، پہلی بات تو یہ پتہ ٹھیک، چلی، تو یہ ظاہری اسباب سے ہٹ کر مدد ہے اور ہوئی، جی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مدد فرشتوں نے کی اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ سبحان اللہ، اللَّهُ، سبحان بے اللہ، شک تمہاری مدد اللہ نے کی، سبحان اللہ، اترے فرشتے، سبحان اللہ،
اگر روایتوں کے مطابق لڑے تو لڑے فرشتے جی تو مدد وہ 5000 فرشتے ہی اترے تھے جی 3000 کا وعدہ تھا پھر مزید اضافہ ہوا 5000 فرشتے اتر گئے. یہ جو 5000 فرشتے اترے تھے انہوں نے مدد کی اور اللہ فرماتا ہے اللہ نے مدد کی. تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی مدد ہوتی ہے یہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے اذن سے اس کی اجازت سے اور اس کے حکم سے مدد کرتے ہیں. لہذا جو امداد اگرچہ ظاہری اسباب کے تحت نہیں آتی لیکن ہے اللہ کی عطا سے ہے اللہ کی اجازت سے ہے اللہ کے حکم سے وہ اللہ ہی کی مدد ہے. لہذا ایسی امداد ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے اذن سے اللہ کی عطا سے جو مدد ہو, نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ سیپریٹلی وہ یوں کہہ لے کہ ان کی مدد ہی نہ سمجھی جائے, وہ اللہ ہی کی مدد سمجھی جائے, ٹھیک. لیکن چونکہ ظاہراً وہی ہیں تو لہذا انہی کی مدد سمجھی جائے گی. اور یہ کیا ہے اللہ کے اذن سے ہے اللہ کی اجازت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر خود اس لفظ کو بیان فرما دیا کہ اللہ کی اجازت سے مدد, اللہ کی اجازت سے مدد. یہ اللہ کی اجازت سے مدد کیا اللہ کی عطا سے. فرشتوں کا معاملہ ویسے تو واضح ہی ہے کہ اللہ کی عطا ہی سے وہ نیچے اترے تھے اور انہوں نے آ کے مدد کی. کو پاگل ہے جو اس کا انکار کرے گا کہ نہیں جناب یہ اللہ کی مدد کے بغیر تھی, وہ تو ہو ہی نہیں سکتی. اچھا اب یہ کہ اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم کا لفظ ہی باقاعدہ قرآن پاک کے اندر آ جائے یہ اس سے بھی زیادہ صحیح ہو گیا, اس سے بھی زیادہ واضح بات ہوگی. اب قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لوگوں کی مدد کرنا 2 مقام پہ ہے, اور اب ان میں سے ایک مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں. ایک مقام پہ اللہ ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ تم یہ کرتے ہو لیکن کرتے ہو میری اجازت سے. سبحان اللہ. بِإِذْنِی. جہاں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وہاں فرمایا کہ تم مدد کرتے ہو میری اجازت سے. سبحان اللہ. جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی تو کہا میں مدد کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے. سبحان اللہ. اب وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ یہ ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. فرمایا کہ میں مٹی سے پرندے جیسی ایک مورت بناتا ہوں, ایک اسٹیچو بناتا ہوں پرندے جیسا مٹی سے. فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں اس میں پھونک مارتا ہوں سبحان اللہ. فیکون طیرا وہ پرندہ بن جاتا ہے باذن اللہ اللہ کے حکم سے. سبحان اللہ. ظاہراً میں کرتا ہوں اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے. اب آگے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. میں پیدائشی نابینا لوگوں کو بینا بنا دیتا ہوں, ان کو دیکھنے والا بنا دیتا ہوں. میں کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کو شفا دیتا ہوں اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, لیکن ہے سارا کچھ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک یوں کہہ لیں کہ ٹوٹلی کلیئر کر دیا کہ اگر اللہ کا پیارا بندہ کوئی مدد کرتا ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اس نے ذاتی طور پہ کیا, یہ اس کا کرنا اللہ کی عطا سے ہے اللہ کی مدد سے ہے. یہ آیت مبارکہ. اچھا اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کے اندر, ایک واقعہ ہے پورا بیان ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد نے آ کے ملکہ بلقیس کا تذکرہ کیا کہ اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے. سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اپنے لشکر سے مدد مانگی. قرآن پاک کے الفاظ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, کہ اے میرے درباریوں تم میں کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو ملکہ کے میرے پاس مطیع ہو کر آنے سے پہلے تخت کو پہنچا دے. سبحان اللہ. اب یہاں بالکل واضح سی بات تھی, سلیمان علیہ السلام نے جس مدد کو طلب فرمایا اپنے لشکریوں سے وہ مدد ظاہری اسباب والی نہیں تھی. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. کیونکہ ملکہ بلقیس کا تخت وہاں سے 1 مہینے کے فاصلے پر تھا, مسافت پہ تھا, وہاں سے وہ تخت آنا تھا اور ملکہ سے پہلے پہنچنا تھا.
اب انسان تیز چلتا ہے یا وہ پوری بلڈنگ کے برابر منزل اٹھا کے جلدی پہنچ جاتا ہے؟ تو جس نے بھی وہ تخت لے کے آنا تھا اس نے تحت الاسباب نہیں لانا تھا، ظاہری اسباب کے اعتبار والا نہیں لے کے آنا تھا، اس نے اسباب سے ماورا والا لے کے آنا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جو مدد طلب فرمائی وہ کون سی ہوئی؟ ما تحت الاسباب یا ما فوق الاسباب؟ آپ نے ما فوق الاسباب، جو اسباب سے ماورا والی مدد ہے، آپ نے وہ طلب فرمائی۔ اور اس پر پھر جنات میں سے ایک نے کہا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں گا، یہ بھی ما فوق الاسباب کا اس نے جو ہے وہ آفر کر دی۔ اور جو دوسرے تھے جو اللہ کے ولی تھے، اسم اعظم جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور پھر وہی ہوا فلما رآہ مستقلا عنده، کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا، قال هذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر بھی تین باتیں۔ نمبر ایک، سلیمان علیہ السلام نے جو مدد طلب فرمائی وہ تحت الاسباب والی نہیں، وہ اسباب سے اوپر والی۔ ایک بات، سبحان اللہ۔ جو عاصم بن برقیہ جو ولی تھے، انہوں نے جو مدد کی وہ تحت الاسباب والی نہیں تھی، وہ تحت الاسباب سے ہٹ کر تھی، ما فوق الاسباب۔ دو بات۔ تیسری بات یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ نہ میرا ذاتی اختیار نہ اس کا ذاتی اختیار، ھذا من فضل ربی، سبحان اللہ، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایسی امداد جب یہ سمجھی جائے، طلب کرتے ہوئے اور مدد کرتے ہوئے جب یہ سمجھا جائے، طلب کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو میری مدد کرے گا خود نہیں کرے گا، اللہ کی عطا سے کرے گا، سبحان اللہ، اور مدد کرنے والا یہ سمجھ کے کرے گا کہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے، سبحان اللہ، وہ من فضل ربی کہے یا وہ باذن اللہ کہے، تو پھر یہ مدد قرآن سے ثابت شدہ مدد بنتی ہے، پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب قرآن ہی سے مدد کی یہ صورتیں اور یہ واقعات اور یہ آیتیں موجود ہیں، تو اب اس کو خود ہی سمجھ لے کہ معاذ اللہ قرآن پاک میں کنٹراسٹ تو نہیں ہو سکتا، تضاد تو نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن میں تضاد ہو تو یہ خدا کا کلام ہی نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑے اختلاف ہوتے، کسی جگہ کوئی بات بول دی، کسی جگہ کوئی بات بول دی، جیسے انسان ہے میں بھول جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو خدا کا کلام ہے، غلطی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر امکان ہی نہیں ہے اس کا، لہذا قرآن کی آیتوں میں تضاد نہیں ہے۔ ایاک نستعین اپنی جگہ قطعی طور پہ حق، سبحان اللہ، اور یہ جتنی آیتیں ہیں یہ اپنی جگہ قطعی طور پہ حق، اس کا مفہوم اپنی جگہ درست ہے، ان کا مفہوم اپنی جگہ درست ہے، لہذا وہاں پر یہ ہے کہ اے اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مراد یہ ہے کہ حقیقی مدد کرنے والا، ذاتی طور پر مدد کرنے والا تو ہی، سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی دوسرا کرتا ہے وہ تیری عطا ہی سے کرتا ہے۔ اب یہاں پر اگر ایک سوال یہ ہو، اچھا پھر اور اب یہ تو میں نے آیتیں پڑھ دی، اب حدیثیں اگر میں عرض کروں تو وہ تو شاید ہزاروں میں ہیں، سینکڑوں میں بھی نہیں ہے، ہزاروں کے اندر ہے، بلا شک و شبہ صحاح ستہ اور دیگر کتب احادیث کی احادیث صحیحہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر، ہزاروں کی تعداد کے اندر موجود ہے، جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کی مدد فرمائی، صحابہ کرام نے مدد طلب کی، سرکار نے مدد فرمائی۔ جیسے بڑا مشہور ترین واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو ہر ایک نے سنا ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آشوب چشم تھا، سبحان اللہ، غزوہ خیبر کے موقع پہ، ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب سارا لشکر جو ہے تم متمنی کہ کل تو میرا ہی نام آ جائے جسے اللہ رسول محبت کرتے ہیں، اور اس کی اللہ رسول سے محبت کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اگلے دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کا ہے، سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ان کی آنکھوں میں تو درد ہے، فرمایا لے مرض ہے، لے کے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا اور آنکھ ایسی درست ہوئی کہ جیسے اس میں مسئلہ کوئی تھا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ اب یہ جو مدد ہے یہ اسباب والی تو مدد نہیں کہ جناب میڈیسن دی یا کوئی ڈراپس اس کے اندر ڈالے، ایسا تو نہیں، یہ اسباب سے ماورا مدد ہے۔ اب یہ ایک حدیث، اس طرح کی اور کتنی احادیث ہیں جن کا میں نے عرض کیا کہ ذکر ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اولیاء کرام سے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے، اللہ کے پیارے بندوں سے جو مدد طلب کی جاتی ہے وہ ایاک نستعین کے منافی نہیں، اس کے برخلاف نہیں۔ اب ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر مدد کے اندر دو صورتیں ہیں، ایک حقیقی مدد ہو گئی اور ایک عطائی مدد ہو گئی، تو پھر عبادت میں بھی دو صورتیں کر لو،
کہ اللہ की हकीकी इबादत जो है वो तो अल्लाह ही की होगी, हम मजाजी इबादत किसी और की भी कर लीजिए, अताई इबादत किसी और की भी कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका जवाब ये है कि भाई इस्तिआनत मदद के ऊपर तो हमने आयतें पेश कर दी, इबादत पे तुम पेश कर दो। बात ये कि इबादत वो चीज है कि जिसमें ये डिवीजन नहीं हो सकती, उसमें तकसीम नहीं हो सकती। इबादत का मफहूम ही वो है जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे पे सादिक नहीं आएगा। इबादत का मतलब ये है कि किसी को वाजिबुल वजूद मुस्तकिल बिज़ात समझना, मानना, ये है इबादत। ये समझते हुए उसकी ताज़ीम करना, बेसिकली पूरा है अक्सा गायतुल खुजू, फिर बकिया उसके अंदर क़ुयूद है। तो उसकी तारीफ के अंदर ये है कि वो हस्ती हमेशा से हो, इबादत हो ही उसकी सकती है जो हस्ती हमेशा से हो, या जिसको ऐसा समझा जाए, या जिसे मुस्तकिल बिज़ात समझा जाए, ये किसी से लेता नहीं है, ये इसका सारा कुछ अपना ही है। तो इबादत के मफहूम में और उसके माना के अंदर वो बात है जो किसी दूसरे पर सादिक ही नहीं आ सकती, उसमें तकसीम हो ही नहीं सकती। लिहाजा इबादत में हम ये नहीं कह सकते, इस्तिआनत में हकीकी और अताई और जाती और अताई ये वाली सूरतें हैं, लिहाजा उसकी बात कर दी है, वो आयतों से साबित है। तो जितना कुरान से साबित हो सकता है उतना ही हम बयान कर सकते हैं, इसलिए तो हमें वो कुरान की रोशनी के अंदर सारा कुछ बयान कर रहे हैं। तो लिहाजा जो कुरान में आ गया वो बयान कर दिया। अगर आपको ये कोई ऐसा कोई शुबा है तो आप दूसरी आयतें पढ़ के सुना दे कि भी इबादत में भी डिवीजन हो सकती है। आयत की भी इज़्निल्लाह और हादा मिन फज़ली रब्बी के हमने पेश कर दी। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, उलूम व मारिफ का दरिया है जो बहता जा रहा है, और मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस आयत से साबित होने वाले मसाइल को भी बयान फरमाया, और जो मुमकिना एतराज़ात थे उनको बयान फरमाकर उनका जवाब भी तजवीज़ फरमा दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि अब इसके बाद किसी शख्स के दिल में किसी भी किस्म का वसवसा शैतानी रह सकता हो कि अल्लाह ताला के गैर से, यानी गैरुल्लाह से या अल्लाह के वलियों से, अल्लाह के नबियों से मदद मांगना नाजायज़ है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सब दूसरा सवाल सूरह फातिहा ही में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी हमें सीधे रास्ते पर चला। तो पहला तो सवाल यह है कि ये सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम क्या है, इससे क्या मुराद है? देखिए, सिरात मुस्तकीम तो अल्लाह का रास्ता है, जो अल्लाह ताला ने फरमाया व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउहु, ये मेरा सीधा रास्ता है, इसकी पैरवी करो। वो सीधा रास्ता क्या है? वो है जो अल्लाह ताला ने अपने नबियों के जरिए दुनिया को अता फरमाया, ये है सीधा रास्ता। आसान अल्फाज में हम अकायद का सीधा रास्ता भी कह सकते हैं, रिज़ाए इलाही पाने का हकीकी सच्चा रास्ता भी कह सकते हैं। थोड़ा सा उसे वजाहत में लाए तो नबियों का रास्ता कह सकते हैं, या आज के हालात के जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उस वक्त के एतबार से हम यूँ कह सकते हैं कि जो रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वो सिरात मुस्तकीम है, वो सीधा रास्ता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, तो यहाँ एक बात मुझसे कि जो लोग पहले से ही सिरात मुस्तकीम पर, जैसे उम्मत मुस्लिमा है, मुसलमान है, नमाजी, परहेजी, औलिया, ये जब नमाज पढ़ते हैं तो ये तमाम लोग यही दुआ मांगते हैं, तो वो तो पहले से ही मुसलमान हैं, सिरात मुस्तकीम पर हैं, तो अब इसका क्या माना होगा? देखिए, ये सवाल यूं बनता है कि जैसे मिसाल दे दो, किसी के सामने खाना रखा हुआ है और वो बोले मुझे खाना देना, तो खाना तो पहले से मौजूद है, तो अब वो उसको क्या बोले? या एक आदमी जागते हुए बोले यार मुझे जगाना जरा, तो वो पहले से ही जाग रहा है, तो अब उसको क्या जगाना? लेकिन बात ये है, ये एक ज़ाहिरी एतबार से इश्काल लगता है, हकीकत में ऐसा नहीं। यहाँ पर दो बातें। नंबर एक तो ये है कि अरबी जबान के अंदर जो लफ्ज किसी शय के हुसूल के लिए बोला जाता है वो उस शय पर इस्तिकामत के लिए भी बोला जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। अब इहदिना सिरातल मुस्तकीम का एक माना तो ये बना, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सुभान अल्लाह। दूसरा इसका माना ये बना, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर इस्तिकामत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सीधे रास्ते पे चला। ठीक। इसीलिए आला हजरत रहमान ने कंजुल ईमान में जो तर्जुमा फरमाया वो ये है कि हमें सीधे रास्ते पर चला, क्योंकि हैं तो पहले से ही, अब उसके ऊपर चलाने की बात है। ये है इस्तिकामत, दवाम और मुदावमत, हमेशगी, मुसलसल उसके ऊपर चलते रहने की दुआ। एक तो ये बात। दूसरा, यहाँ पर एक बड़ा एक वैसे नुक्ता तो बहुत सारे उलमा ने बयान फरमाया, लेकिन उस पर अल्लामा सैयद अहमद सईद कादमी शाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी खूबसूरत बात बयान फरमाई। उन्होंने फरमाया कि हिदायत के मर्तबे हैं, हिदायत की
ہدایت کی اقسام ہیں یا درجات ہیں، درجات کے لیے وہ زیادہ واضح لفظ ہے، ہدایت کے درجات ہیں۔ کافر کے لیے ہدایت یہ ہے کہ مسلمان ہو جائے، ٹھیک، بے عمل مسلمان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ جو ہے باعمل ہو جائے، نیکیاں کرنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نیکیاں کرنے والے عام مسلمان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اسے اسرار بھی دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ اسرار والے کے لیے جی، یہ ہدایت ہے کہ اس سے اگلے والے اسرار نظر آنا شروع ہو جائے۔ سبحان اب یہ ہدایت ہے ٹوورڈز اللہ، سبحان اللہ عز و جل کی بارگاہ کی طرف، سبحان ٹھیک۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جو ہدایت ہے وہ لامتناہی ہے، سبحان اللہ، بے شک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات لامتناہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات لامتناہی اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کن کن چیزوں کو محیط ہے، جی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کن کن چیزوں کو محیط ہے، جب ہم اس کی اس تفصیلات کے اندر جاتے ہیں تو وہ لامتناہی ہے۔ جی، گنتی کے اعتبار سے دوسری ہے، اس کے اعتبار سے تو اس کی ایک باقاعدہ تعداد ہے، لیکن میں اس اعتبار سے کلام نہیں کر رہا، دوسرے اعتبار سے جسے تھوڑا سا ان باتوں کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ لامتناہی سے کیا مراد ہوتا ہے اس جگہ پہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ اپنے علم کی ایک تجلی کی ہدایت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب دوبارہ دعا ہے کہ یا اللہ ہدایت ہمیں اور ہدایت عطا فرما، تو اگلی تجلی، اگلی، کیونکہ ہے تو سارا صراط مستقیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جس صفت کی بھی ہدایت ملتی جا رہی ہے بندے کو، وہ ساری کی ساری ہدایت وہ صراط مستقیم ہی ہے۔ جی، تو اب ہر اگلے مرحلے اور ہر اگلے درجے کے لیے ہدایت کی دعا ہو رہی ہے۔ تو کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب یہ ہر بندہ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ اگلے درجے کی ہدایت عطا فرما، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے یہی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو لامتناہی معرفت ہے وہ تو نبی پاک علیہ السلام کو بھی مسلسل ہی حاصل ہو رہی ہے، وہاں تو انتہا نہیں ہوئی حصول معرفت کی، اور وہ کبھی ہوگی بھی نہیں، کیونکہ وہ ذات و صفات الہی کا معاملہ ہے۔ لہذا ہر بندہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی دعا مانگتے ہیں تو وہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اولیاء مانگتے ہیں اپنے مرتبے کے اعتبار سے، تو یہ ہدایت ہے ان مدارج کی، ان درجات کی، درجات معرفت کی کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ تو اس اعتبار سے دعا یہ ہے کہ اے اللہ صراط مستقیم، صراط مستقیم جو اسلام قبول کرنے سے شروع ہوتا ہے جی، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی انتہاؤں تک جاتا ہے، اس کے درجات کے اعتبار سے دعا ہے۔ تو لہذا یہ حصول کے اعتبار سے بھی دعا ہو سکتی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، وہ سیدھا راستہ کہ جو اسلام قبول کرنے سے شروع ہو کے ذات و صفات باری تعالیٰ کی معرفت کی انتہاؤں تک، لا انتہاؤں تک، وہ انتہا بمانا لا انتہا تک جاتا ہے، تو یہ اس کے اعتبار سے دعا ہے۔ بہت خوبصورت توضیح صاحب۔ اسی جواب کے ضمن میں آپ نے ایک لفظ استعمال فرمایا استقامت، کہ یہ استقامت کی بھی دعا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو پہلے ہی اس رستے پر ہیں، سیدھے رستے پر ہیں۔ تو میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ استقامت کے حصول کا کیا طریقہ ہے، کیسے کوئی شخص جو ہے وہ استقامت پا سکتا ہے؟ دیکھیے، استقامت کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک بہت بڑی چیز تو علم کا حصول ہے، کیونکہ جہالت مرواتی ہے۔ علم ہوتا ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچ جاتا ہے، کیونکہ علم خود خدا کا فضل ہے بندے کے اوپر، تو علم ہے تو آدمی بچ جاتا ہے۔ جاہل آدمی کلمہ کفر بھی بول دیتا ہے، علم والا آدمی ہوگا تو بچ جائے گا۔ جسے پتا ہے کہ یہ جملہ بولنا جائز نہیں ہے وہ اس سے بچے گا، جسے نہیں پتا وہ بول دے گا۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ استقامت کے لیے علم کا حصول چاہیے، علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے استقامت کے لیے اچھی صحبت بہت ہی مفید ہے، بہت ہی اہم ہے، کیونکہ جب آدمی اچھے ماحول میں رہتا ہے تو اس کا دل مضبوط رہتا ہے، دل کو نورانیت اور پاور اس کو ملتی رہتی ہے، طاقت اسے ملتی رہتی ہے، لہذا اچھی صحبت بہت ضروری۔ تیسری بات یہ ہے کہ بری صحبت سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اچھی صحبت اگر 50% ہے تو بری صحبت سے بچنا جو ہے وہ 100% ہونا چاہیے، کیونکہ بری صحبت کا جو اثر ہے وہ بہت ہی تباہ کن ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت مبارک ہے جس میں فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا کے اندر بری صحبت کی وجہ سے اور برے دوست کی وجہ سے تباہ ہونے والا قیامت میں وابیلا کر رہا ہوگا اور فریادیں کر رہا ہوگا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دنیا میں دوست نہ بنایا ہو۔ اللہ اللہ، کیونکہ دنیا میں اس دوست بنانے کی وجہ سے یہ کفر میں گیا یا کفر پہ رہا، آ سکتا تھا اسلام کی طرف، دوستی کی وجہ سے کفر پہ رہ گیا، یا
اسلام میں تھا اور دوستوں کی صحبت کی وجہ سے کفر کی طرف چلا گیا. لہذا بری صحبت سے بچنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. عقیدہ تباہ کرنے والوں کی صحبت سے بچیں گے تو عقیدہ بچے گا. سبحان اللہ. عمل تباہ کرنے والوں کی صحبت سے بچیں گے تو عمل بچے گا. سبحان اللہ. لہذا ہر اعتبار سے جو ہے جو جس کیٹیگری بدکاروں کی صحبت میں ہوں گے تو ترغیب اسی کی ملے گی. شرابیوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو رغبت شراب کی طرف ہی جائے گی. فلم و ڈراموں والوں کی طرف کی صحبت میں بیٹھیں گے تو رغبت اسی طرح بڑھتی جائے گی. لہذا بری صحبت سے بچنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دعا بھی کی جائے. جیسے یہی اہدنا الصراط المستقیم ہے، سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما، یا قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اس میں بھی بڑی پیاری دعا بیان کی گئی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا. تو نے ہدایت تو ہمیں عطا فرما دی ہے، اب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمانا، تو بہت عطا کرنے والا ہے. تو یہ جو دعا ہے اگر اس دعا کو بھی پابندی سے پڑھتے رہیں تو استقامت کے لیے یہ بھی بڑی اچھی دعا ہے. اسی طرح ایک اور دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما دے. تو اس طرح دعائیں مانگنے کا بھی سلسلہ اگر جاری رہے تو استقامت آدمی کو ملتی رہتی ہے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آدمی کسی مرشد کامل کی بیعت اختیار کر لیتا ہے تو یہ بھی ایمان اور عمل کے تحفظ کے اندر بڑی مفید چیز ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی جب آدمی کسی کو اپنا پیر بناتا ہے، شیخ مرشد بناتا ہے، تو ایک اس کے ساتھ قلبی وابستگی ہو جاتی ہے، ایک عقیدت کا تعلق ہوتا ہے. وہ عقیدت جتنی مضبوط ہوگی وہ اتنی استقامت دے گی. سبحان اللہ. اب وہاں پر پیر کا روحانی فیض بھی آدمی کو استقامت دیتا ہے اور برائی سے بچاتا ہے، برے عقیدے سے بچاتا ہے، اور اس کی صحبت اور تربیت بھی بچاتی ہے. اس کی روحانی نظر بھی بچائے گی اور اس کی ظاہری تربیت اور صحبت بھی آدمی کو استقامت دیتی ہے اور بچاتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت مرتبہ آدمی کا ایمان اس لیے بچ جاتا ہے کہ وہ یہ بولتا ہے نہیں یار میرے پیر کا عقیدہ یہ ہے. تو ایمان اتنی قیمتی چیز ہے میرے بھائی کہ اس کے لیے اگر یہ بھی سہارا مل جائے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا سہارا سمجھ لے اسے. کہ بہت سارے لوگوں کا ایمان اسی وجہ سے بچ جاتا ہے، ورنہ دوسری طرف دلال کے انبار بھی لگا دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر قادیانی بھی جو ہے وہ اگر اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہیں تو پتہ نہیں کیا کیا وہ آیتیں اور حدیثیں اپنی طرف سے پیش کر دیتے ہیں، لیکن بسا اوقات آدمی وہاں پر اسی وجہ سے بچ جاتا ہے کہ اسے آتا جاتا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بولتا نہیں یار میرے پیر صاحب جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے لہذا میں تو ان کے پیچھے چلوں گا. تو یہاں پر اسے یہی چیز بچا لیتی ہے. تو یہ بذات خود یہ بھی بہت اہم چیز ہے. تو لہذا پیر کامل کی صحبت تین اعتبار سے فائدہ دیتی ہے. ایک ہماری ان سے جو عقیدت ہوتی ہے وہ ہمیں بچا لیتی، ایک اس کی جو روحانی نظر ہوتی ہے وہ بچا لیتی، اور تیسرا وہ جو اس کی صحبت اور اس کی تربیت ہے وہ بچا لیتی ہے. تو اب ایمان اور استقامت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے حصول کے لیے تو جتنے سورسز میسر آ سکے، جتنے وسائل ہم اختیار کر سکے وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے. تو لہٰذا یہ سارے ہی کہ علم بھی حاصل کریں اور اچھی صحبت بھی اختیار کریں، بری صحبت سے بھی بچیں، دعا بھی مانگیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی پیر کامل کی مریدی کے اندر، اس کی غلامی کے اندر بھی آ جائیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی بصیرت افروز اور خوبصورت تشریح ہے مفتی صاحب کی طرف سے. سبحان اللہ. اہدنا الصراط المستقیم کے ضمن میں حصول استقامت کا کیا ہی خوبصورت طریقہ ارشاد فرمایا، جس میں اچھی صحبت ہے اور دعا کرتے رہنا ہے اور کسی پیر کامل کا مرید ہو جانا ہے. یہ تینوں چیزیں دعوت اسلامی کے ماحول میں موجود ہیں. ہم اپنے رب کریم عز و جل کا کیسے شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جیسا کامل ولی اور مرشد عطا فرمایا، اور اس کے بعد دعوت اسلامی سے وابستہ سبز اماموں کا تاج سجائے ہوئے اسلامی بھائی، ان کی صحبت سے اچھی کن کی صحبت ہوگی جو 5 وقت نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، سنتوں کے پابند ہوتے ہیں. وہ یا تو خود نیکی میں مشغول ہوتے ہیں یا وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر دعا، دعوت اسلامی میں تو قدم قدم پر دعا سکھائی جاتی ہے. پانی پینے سے پہلے دعا، کھانا کھانے سے پہلے دعا،
کسی سواری پر سوار ہونے سے پہلے دعا، الحمدللہ عز و جل یہ تینوں چیزیں دعوت اسلامی کے ماحول میں موجود ہیں۔ آئیے دعوت اسلامی کے اس مہکے سنتوں بھرے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے اور اپنے ایمان کو اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کو محفوظ فرما لیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باعمل مسلمان بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن